के शुरू से लाइन नंबर 6 सूरत अनआम की आयत नंबर 52 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका फतन्ना बाज़हुम बिबाज़िन लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन वइज़ा जाअकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमत अन्नहु मन आमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन सुम्म ताब मिन बादिही व अस्लह फअन्नहु गफूरुर रहीम वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिक फतन्ना बाज़हुम बिबाज़िन लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन वइज़ा जाअक الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين वकज़ालिक इसी तरह फतन्ना हमने आज़माइश में डाला बाज़हुम बिबाज़िन उनमें से बाज़ को बाज़ के ज़रिए लियक़ूलू अहाउलाई ताकि कहें वो अहाउलाई क्या ये वो लोग हैं मन्नल्लाहु अलैहिम जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया मिन बैनिना हमारे दरमियान अलैहिस्सलाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाला नहीं है बिशाकिरीन शुक्र करने वालों को, कदर करने वालों को।
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے، عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اپنے نفس کے لیے رحمت کو، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ، بے شک تم میں سے وہ جو برا عمل کرے، سوءً بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کر لے، من بعدہ اس کے بعد، وأصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإنہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ روشن ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرمین کے لیے راستہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کا بیان فرمایا ہم آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے، کسی کو اللہ رب العزت بہت زیادہ وسعت دیتے ہیں اور کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ مالدار بنا دیتے ہیں، اور میں سے کسی کو اللہ رب العزت نے اچھا قد عطا فرمایا، کسی کو اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ عطا فرمائی۔ تو فرمایا ان نعمتوں کی وجہ سے انہیں چاہیے یہ تھا تو یہ بھی اسلام کے اندر پہل کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، لیکن فرمایا یہ اپنے قدکار کو دیکھتے رہے، اپنی مالداری کو دیکھتے رہے، ہم سردار ہیں، ہم تو مکے کے وڈیرے ہیں، یہ غلام لوگ ہیں، تو لہذا ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، الٹا وہ کہتے ہیں لیقولوا اہؤلاء، کہ یہی لوگ ہیں من اللہ علینا، من اللہ علیہم من بیننا، جن پر اللہ رب العزت نے احسان کیا ہمارے درمیان، کہ دین کی بات انہیں سمجھ آئی، اگر دین حق ہوتا تو ہم چودھری تھے، ہم جو وڈیرے تھے، سردار تھے، تو پہلے ہمیں بات سمجھ کے اندر آتی، ہم دین کو سمجھتے، پہلے ہم قبول کرتے، پھر یہ لوگ بات کے اندر قبول کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کوئی سچی بات نہیں ہے، جو غریب و روا غلام اور ہمارے نوکر چاہ کر انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین جو ہے اصل کے اندر یہ حقیقی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسے من گڑھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے دین کو گڑھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا علیہ اللہ، آگے ان کا جواب دیا علیہ اللہ، کہ اللہ رب العزت بعالم، جاننے والے نہیں ہیں، بالشاکرین، قدر کرنے والوں کو۔ اور ایک تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور ایک وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ فرما برداری کرنے والے کون ہیں، نافرمانی کرنے والے کون ہیں، شکر کرنے والے کون ہیں، نہ شکری کرنے والے کون ہیں، ایمان لانے والے کون ہیں اور انکار کرنے والے کون ہیں؟ اور اللہ کو معلوم ہے۔ آگے اللہ رب نے شاہ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، فرمایا جب آئیں آپ کے پاس، یہ آپ سچوں کو فرمایا جا رہا ہے، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان لے کر آتے ہیں، کس چیز پر؟ بِآیاتنا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے، آیات لے کر آئے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پھر آپ ان کی دلجوئی کے لیے انہیں سلام کریں کہ تم پر سلامتی ہو، تم خوش قسمت ہو، تو انہیں دین اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگرچہ یہ غریب غربا ہیں لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو آپ ان کی دلجوئی فرمائیں، انہیں سلام کیجیے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے کہ اللہ رب العزت نے تم پر قدر فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے خاص عطایا ہے، اللہ رب العزت نے تم محبوب لوگ ہو۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس آدمی کو محبت کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تمہیں اللہ رب العزت دین کی سمجھ دی، تم لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، تمہارے رب نے لکھ لیا ہے اپنے نفس کے لیے رحمت۔ اللہ رب العزت کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے۔ ان رحمتی وسعت غضبی، اور میری رحمت میرے غضب کے اوپر بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ رب العزت بڑے رحمت والے ہیں، فضل والے ہیں۔ انہ من عمل منکم، فرمایا تم میں سے جو شخص سوء بجہالت، کوئی برا عمل کر بیٹھے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، نادانی ہو جائے، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے۔ اب نادانی ابتدا بھی ہو سکتی ہے، امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ ابتدان سے مراد یہ ہے کہ انسان جس وقت گناہ کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، اور فرمایا یہ انسان کی نادانی کی وجہ سے ہو گیا، معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔
پر بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے وقت اسے پتہ بھی ہوتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن فرمایا اس گناہ کی سزا سے وہ واقف نہیں ہوتا کہ اس کی سزا اللہ رب کی پکڑ کتنی بڑی آنے والی ہے۔ فرمایا یہ بھی نادانی ہے، فرمایا اس کی وجہ سے بھی اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، اور میں تم توبہ کر لو، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو، واصلح، پھر اپنے عمل کو درست بھی کر لو، فانہ غفور رحیم، اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطی ہو جانا اس کی صفت ہے، لیکن انہیں بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا ہو جانے کے بعد توبہ کر لے، سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، ورنہ بہترین خطا کار وہ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ صرف توبہ زبان سے توبہ توبہ کہتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے، برائی کا راستہ بھی نہ چھوڑے، گناہ بھی نہ چھوڑے، فرمایا یہ توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ انسان جب توبہ کرے اس وقت یہ عزم کر لے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ ضروری ہے، اس وقت اس کے دل کے اندر یہ عزم ہو، ندامت ہو جو گناہ کیا ہے، اور آئندہ کے لیے عزم ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش بھی کرے۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، آگے اللہ ارشاد فرمایا ہم اسی طرح اپنی آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ جو مجرمین ہیں ان کے لیے راستہ واضح ہو جائے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، شریعت کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے، کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے۔ اگر تم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لو گے جس طرح ان لوگوں نے قبول کیا جنہیں آپ سمجھتے ہو کہ یہ تو غریب غربا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فرمایا پھر اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے اوپر بھی فضل فرمائے گی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔